السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، لیکن میرے سرکار وارث عالم نواز تمام مریدین کا خبر رکھتے ہیں۔ تو یہ وجہ یہی ہے کہ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور سرکار وارث عالم نواز رحمہ اللہ ذکر سے محبت کرتے ہوں گے۔ میں اگلے ویڈیو میں ملا تھا آپ سے بیت کے واقعے کے حوالے سے، میں پھر ایک ویڈیو کے ساتھ سرکار کے ایام طفولیت کے بعض حالات کے بارے میں آیا ہوں۔ انشاءاللہ اس میں گفتگو کروں گا۔ پھر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی جلد میں یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ جو امید سمجھتے ہوں گے یہ تصوف اور اس کے فوائد ہیں۔ یہ بھی بہت ہی موٹی کتاب ہے، اور تصوف ہوتا کیسے، کیا ہے، نہیں ہے، سارے معاملات اس میں پیش نظر ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو سے بھی کچھ معلومات میں بہت ہی جلد آپ کے روبرو لے کر آنے والا ہوں۔ صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ تصوف اور اس کے فوائد۔ تو انشاءاللہ چلیے میں سرکار کے حالات زندگی کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ مشکات حقانیہ سے بہت مشہور کتاب ہے سرکار کی، جو سرکار کے چاہنے والوں نے اس کو تعریف فرمایا ہے۔ ایام طفولیت کے بعض حالات میں، طفولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے بچپنا۔ بچپن میں سرکار وارث عالم نواز رحمہ اللہ ذکر کی زندگی کیسے گزری ہے، حالات کیا تھے۔ زمانے طفولیت بھی حضور انور کا نہایت محتم بالیشان گزرا ہے۔ تمام چھوٹے بڑے حضور پرنور کے روبرو مؤدب رہتے تھے، یعنی چھوٹے سے بڑے تمام لوگ بچپنے کے بھی عالم میں سرکار سے جو پیش نظر ہوتے تھے، یعنی فیس ٹو فیس بولتے ہیں، روبرو ہوتے تھے، تو ادب سے رہتے تھے۔ جو مختلف حالتیں بچپن میں آپ کی دیکھی گئی ہیں وہ یہ ہے: 10-11 برس کی عمر تک آپ کے دہن مبارک سے اطفال شیرخوار کی طرح لعاب بکثرت جاری رہتا تھا، جس سے ہر وقت دیرباں مبارک تر رہتا تھا۔ سرکار عظم اللہ ذکرہ کے زبان مبارک سے، یعنی دہن مبارک سے لعاب بکثرت جاری رہتا تھا، جس کی وجہ سے گریباں مبارک تر رہتا تھا۔ یہ سرکار وارث عالم نواز رحمہ اللہ ذکرہ یہ بچپنے کی عالم ہے۔ اکثر اوقات آپ کی چشمان مبارک سرخ اور آبدیدہ ہو جایا کرتی تھی، جن سے آشوب چشم کا گمان ہوتا تھا، مگر جب دوسرے اوقات میں آشوب چشم کا کوئی اثر نمایاں نہیں ہوتا تھا تو دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی تھی۔ یہ بچپنے کی عالم ہے۔ آگے دیکھتی جائیے کہ سرکار عالم نواز رحمہ اللہ ذکرہ کی کیا حیاتی زندگی ہے۔ آپ اپنے ہم عمر لڑکوں کو بنسبت معمر مردوں اور کبیر اللسان عورتوں کی صحبت زیادہ پسند فرماتے تھے، اور پرانے واقعات، بادشاہانہ وقت کے حالات عشق و عاشقی کے قصص و حکایت سے خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ اور محبت کے بارے میں تو بہت ہی مشہور ہے سرکار وارث عالم نواز عظم اللہ ذکرہ کا ایک سے ایک قول ہے، فرمان ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ محبت خدا کا ایک راز ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی تو ہمارے اور آپ کے حوالے کیا ہے۔ قرآن میں اس کا احسان بھی جتلایا ہے نا۔ تو پھر واقعات بادشاہانہ وقت کے حالات عشق و عاشقی کے قصص و حکایت سے خاص دلچسپی رکھتے تھے، اور اکثر ایسی حکایتوں سے آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ عشق و عاشقی کے قصص و حکایت سے خاص دلچسپی رکھتے تھے، اور اکثر ایسی حکایتوں سے آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ بہت ہی اس واقعات میں سرکار کے بہت ہی بہترین ویڈیو ہونے والی ہے، آپ سنیے گا، بہت اچھا لگے گا۔ آپ جو چار روز تک مکان سے غائب رہا کرتے تھے، آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ آپ چار روز تک مکان سے غائب رہا کرتے تھے، کہیں پتہ نہیں چلتا تھا، پھر خود بخود مکان پر تشریف لے آتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی دادی صاحبہ نے آپ کو کوٹری میں بند کر دیا۔ جب یہ عالم دیکھا کہ 2-4 دن تک سرکار غائب رہتے ہیں، اس وجہ سے آپ کی دادی صاحبہ نے آپ کو کوٹری میں بند کر دیا۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے، گھبرائیے گا مت، کیونکہ لمبی ہو چاہے چھوٹی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو سرکار کے چاہنے والے ہیں سرکار کی ہی بات کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، ہے کہ نہیں۔ بند کر دیا، آپ اس بند کوٹری میں سے غائب ہو گئے۔ جب تلاش کی گئی تو ایک باغ میں ملے،
खेल था उनका ये लड़कपन का। शुक्र सुनी ही से आपको आशिकाना गज़लें सुनने का भी बहुत शौक़ था। खुद भी नहायत खुशलहान थे। अगर कोई गज़ल पढ़े तो दफ़ातन आप पर कैफ सूर की हालत पैदा हो जाती थी। गज़ल कोई दफ़ातन कोई पढ़े तो दफ़ातन आप पर कैफ सूर की हालत पैदा हो जाती थी। आप पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाते थे। ये सरकार वाली साल के बचपने की ये आलम है। ये बचपन की मैं बातें आपको सरकार की पेश कर रहा हूँ। चुनांचे मुंशी नादिर हुसैन साहब क़िबला वारसी निगरामी वकील बाराबंकी, ये उस वक्त वकील थे बाराबंकी के, जो नहायत सका बुजुर्ग हैं और बरगाह वारसी में शरफ़ क़दामत रखते हैं। तहरीर फरमाते हैं कि मौलवी अज़ीज़ुद्दीन साहब मरहूम ताल्लुक़ादार देवा शरीफ जो हुजूर के ज़माने तक कुलियत के देखने वाले थे। आप फरमाते हैं कि मौलवी अज़ीज़ुद्दीन साहब मरहूम ताल्लुक़ादार देवा शरीफ जो हुजूर के बचपने के आलम को देखने वाले हैं। तो बयान करते हैं कि एक मरतबा हम और मिठन मियाँ, माशाअल्लाह, और देखिए ये सरकार की बहुत ही मीठी नाम और सरकार का मुबारक नाम मिठन मियाँ है। हुजूर के ज़माने तब कुलियत में यानी बचपने के आलम में मिठन मियाँ कहते थे। बाग की सैर को गए असर का वक्त था। मैंने अर्ज़ किया कि मिठन मियाँ कोई गज़ल पढ़िए। आपने एक गज़ल शुरू फरमाई। चंद अशार पढ़े थे कि चीख मार कर गिर गए और तड़पने लगे। चंद अशार गज़ल की आप पढ़ा और चीख मार कर तड़प कर गिर गए और तड़पने लगे। दहाने मुबारक से कफ जारी हो गया। जब मैंने यह हाल देखा तो खौफ से अपने घर भाग गया। मौलवी अज़ीज़ुद्दीन साहब क़िबला मरहूम अपने जब ये हालात देखा तो खौफ का घर भाग गए। और शाम को जब मुझे मालूम हुआ कि हज़रत बखैरियत अपने मकान पर तशरीफ़ ले आए तो मेरी जान में जान है। अब मौलवी अज़ीज़ुद्दीन साहब फरमाते हैं कि जब सरकार को आपने देखा बखैरियत से तो फरमाते हैं कि मेरी जान में जान आई। इस वाक़या को एक आम आदमी मतलब क्या समझ पाएगा कि अल्लाह के वली की हालात ज़िंदगी क्या होती है। और अल्लाह के वली तो हैं ही और बाखुदा पंजतन पाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम के औलाद भी हैं और जो औलाद भी हैं। तो मेरी जान में जान आई। इस वाक़या को बयान करके मौलवी अज़ीज़ुद्दीन साहब ने फरमाया कि हज़रत को इश्क़ इलाही ज़माने तफ़ूलियत से है। आप फरमाते हैं मौलवी अज़ीज़ुद्दीन साहब ने फरमाया कि हज़रत को इश्क़ इलाही ज़माने तफ़ूलियत, ज़माने बचपन से इश्क़ इलाही है सही। और इसी वक्त से हम लोग मुतअक्किद हैं। ज़माने तफ़ूलियत ही में आपकी फ़हम व फ़रास्त का ये आलम था कि हज्जन आपके मकान में ज़ियारत का ज़िदो कच्चा लेकर आई, जिसमें मदीने मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा वग़ैरह हमा मुक़द्दस मकामात के नक्शे थे। असल में ये है कि इसमें थोड़ा सा अरबी भी अल्फाज है, फ़ारसी भी है, उर्दू से मिला के दिया है। खैर सरकार का करम है, मैं इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से आपको पेश करूँगा। तो वो हज्जन आई और आपके ये ज़ियारत की ज़िद करके कुछ वहाँ से मुतबर्रक नक्शा लेकर गया, मुक़द्दस मकामात के नक्शे लेकर आई थी। वह हज्जन नक्शे लेकर आई थी। तो आपने दरियाफ़्त फरमाया कि उसमें क्या है। हज्जन ने अर्ज़ किया कि मियाँ मक्का और मदीना के नक्शे हैं जो बिल्कुल असल मालूम होते हैं। आपने बरजस्ता जवाब दिया कि नक़ल के देखने से क्या होता है, असल ही को ना देखें। अब लीजिए, उस हज्जन को फरमाया कि नक़ल के देखने से क्या होता है, असल ही क्यों ना देखें। तो जो अल्लाह के महबूबीन होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उनको बैठे बैठे दुनिया की सैर करनी कोई बड़ी बात नहीं। तो सुनिएगा। तो आप बरजस्ता जवाब दिया कि नक़ल के देखने से क्या होता है, असल ही को ना देखें। इसी सग़रे सुन्नी का वाक़या है कि देवा शरीफ में हज़रत शाह अब्दुल मुनईम कंज़ुल मारिफत अलैहिर्रहमा के आस्थाना पर हुजूर ने एक दरवेश को देखा कि आंखें बंद किए हुए तसव्वुर में मशगूल हैं। जब वो दरवेश अपनी हालत से होशियार हुआ तो आपने फरमाया, शाह साहब ये क्या करते थे। उन्होंने कहा कि बरज़ख़ शेख का तसव्वुफ़ करता था। है कि नहीं, बरज़ख़ शेख का तसव्वुर करता था। आपने फरमाया कि तुमने खुद अपनी आंखें बंद कर ली थी, देखते क्या।
تم نے نہیں سنا ہے کہ من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اگر شوق کامل اور طلب صادق ہے تو ہر ذرہ میں حبیب کی دید نصیب ہو سکتی ہے۔ حضور انور کے کرامات و خارق عادات کا بچپن ہی سے شہر تھا۔ ایک مرتبہ آپ حسب عادات بستی سے باہر چلے گئے۔ اب دیکھیے وہ آستانہ مبارک پہ تصوف کر رہے تھے، لیکن سرکار نے فرمایا خود اپنی شوق کامل اور طلب صادق ہے تو ہر ذرہ میں حبیب کی دید نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں جو پہلے سے اپنے شیخ کی تصور کر رہے ہیں۔ سرکار بچپن کے عالم میں، بچپن کے عالم میں میرے وارث سے عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ ایک بڑی بڑی ہستی کو بھی آپ نصیحت کر رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ یہ بچپن کی عالم میں سرکار وارث عالم نواز کی ہے کہ نہیں؟ اگر شوق من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، اگر شوق کامل اور طلب صادق ہے تو ہر ذرہ میں حبیب کی دید نصیب ہو سکتی ہے۔ حضور انور کے کرامات و خارق و عادات کا بچپن ہی سے شہرہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ حسب عادت بستی سے باہر چلے گئے، وہاں اتفاق سے حضور کے سامنے ایک بھیڑیا آ گیا۔ آپ نے اس کے کان پکڑ لیے۔ کاشتکاروں نے آواز دی کہ مٹھن میاں یہ بھیڑیا ہے، آپ نے اس کے کان چھوڑ دیے۔ اس واقعہ کو اکثر بیان فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو سرکار وارث عالم نواز بچپن کے عالم سے، مطلب ان کا ہر ایک ادا، ان کا ہر ایک چلنا، ان کی اپنی زبان سے باتوں کو بولنا، مطلب ہم تمامی عاشقین کو اور چاہنے والوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین، بہت ہی عمدہ نصیحت تھی جو سمجھنے کے لائق تھی، جو سرکار کے وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے زمانے میں گزرے ہیں۔ قسم خدا کی انہوں نے سرکار کے ساتھ اپنی زندگی کو ایک چار چاند لگائے ہیں، لیکن سرکار کا ابھی بھی ہم لوگ کے اوپر کرم کم نہیں ہے۔ سرکار وارث عالم نواز کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے مشکات حقانیہ اور سرکار کی حالاتی زندگی، سرکار کے واقعات اور مقامات کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے، یہ سرکار کا کرم ہے جو سرکار نے مجھے چنا ہے۔ سنیے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ زمانے بچپن میں آپ کو فن تیراکی کا بھی بہت شوق تھا۔ سنیے گا، زمانے بچپن میں آپ کو فن تیراکی کا بھی بہت شوق تھا۔ دیوا شریف کے بڑے تالاب میں غوطہ لگا کر بہت دیر تک پانی کے اندر رہتے تھے اور پھر دوسری جانب نکلتے تھے۔ یہ شوق آپ کو ایسا تھا کہ پرانا سالی تک برسات میں اکثر تالاب کے کنارے تک لے جاتے تھے اور وہاں کے گزشتہ واقعات کا تذکرہ فرماتے تھے، ہے کہ نہیں؟ بچپن ہی سے آپ کی ریاضت و مجاہدت بھی ضرب المثل ہے۔ حضرت شاہ فضل حسین صاحب سجادہ نشین، یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے، گھبرائیے گا بس۔ شاہ عبد المنعم کنز المعرفت علیہ رحمہ بیان فرماتے تھے کہ زمانے بچپن میں حضور روزانہ بعد نماز عشاء استانہ حضرت شاہ عبد المنعم پر آتے تھے اور تمام رات ادائے نوافل یاد کرو، ادائے نوافل یا ذکر و اشغال میں مصروف رہتے تھے۔ اگر کسی کی نسبت زبان مبارک سے کچھ فرما دیتے تھے تو وہی ہوتا تھا۔ سوچنے کی مقام ہے کہ سرکار وارث عالم نواز بچپنے کی عالم میں ہے۔ آپ ایک ایک بات کو غور سے سنیے اور اس پہ عمل کریے اور اس پہ غور و فکر کریے کہ آپ ابھی تک سلسلے وارثیہ میں جو اپنی زندگی کو گزارا ہے اور سرکار کے بارے میں جانکاری کے بعد آپ یہ زندگی گزاریں گے، سرکار کو یاد کریں گے، سرکار سے محبت کریں گے، قسم خدا کی پھر یہ آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ آپ کو سرکار سے محبت اور بڑھتی جائے گی۔ اگر کسی کی نسبت زبان مبارک سے کچھ فرما دیتے تھے تو وہی ہوتا تھا۔ حضور انور کا آثار ولایت، اب دیکھیے یہاں پہ مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وقت کے ولی ہیں، آپ کا بچپنے کے عالم ہے، لیکن جب آپ نے سرکار کی زیارت کر لی، سرکار سے آپ کی روبرو اور پیشی ہو گئی تو پھر سرکار کے ساتھ ہی آپ ہو گئے۔ یہ بچپن کے عالم کا سرکار کا یہ مقام ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ تو یہ وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ ہے کہ نسبت سے وہی ہوتا تھا۔ حضور انور کے آثار ولایت سے سب متاثر تھے،
اور اسی وجہ سے دیوا شریف کے معمر بزرگ بھی حضور کا ادب کرتے تھے۔ ابھی میں نے یہ بات کہنا نہیں تھا، میں نے کہہ دیا، اور دیکھیے یہ بات وہی ہو گیا۔ میں نے یہی کہا کہ اور اسی وجہ سے دیوا شریف کے معمر بزرگ بھی حضور کا ادب کرتے تھے، کیونکہ میرے سرکار جس دن پیدا ہوئے تھے، سرکار جس دن اس دنیا میں تشریف لائے تھے، سرکار کی کرامت اسی وقت ظاہر ہو گئی تھی کہ آپ نے سحری کے وقت اپنی ماں کا دودھ پیا اور پھر افطاری کے وقت دودھ پیا، اور یہی معاملہ اور یہی طریقہ 30 دن تک مکمل طریقے سے رہا۔ تو سرکار نے دنیا میں آتے آتے اپنی کرامت ظاہر کر دی ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اولاد ہے یہ خاص شہ مشرقین کی، اور 26ویں ہے پشت جناب حسین کی۔ آپ لہو و لعب سے قطعی متنفر تھے، جو جود و سخا، مہر و عطا اور وراثتاً آپ کو ترکۂ آبائی میں ملی تھی۔ زمانہ طفولیت میں اگر کوئی کھیل بھی تھا تو یہ تھا کہ روزمرہ بچوں کو شیرنی اور غربا کو نقدی تقسیم، مطلب پیسہ تقسیم کرتے تھے۔ بچپن کے عالم میں یہ کھیل سرکار کے کھیلنے کا طریقہ تھا، اور اپنے ہم عمر لڑکوں کو عشق الہی کی ترغیب دیتے اور نصیحت فرماتے تھے کہ چنانچہ وہ حضرات جن کو ہم سنی ہے کہ نہیں کا شرف حاصل ہوا ہے، خاص طور پر ممتاز ہوئے ہیں۔ قسم خدا کی میرا تو یہ ایمان ہے کہ سرکار جسے تعلیم فرما دیں، سرکار جسے سمجھا دیں، کیا اس کا ذہن نہیں بدلے گا؟ قسم مطلب اس کی زندگی پوری زندگی آباد، شاد و آباد سب چیز ہو جائے گی۔ میرا یہ دل کا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ میرے سرکار کا کرم ہے۔ سید معروف شاہ صاحب مقرب خاص و خادم قدیم بارگاہ وارسی فرماتے ہیں کہ دیوا شریف میں یہ قصہ مشہور ہے کہ مسمہ لوگئی حلوائی جو بہت غریب آدمی تھا، حضور کو سینی کے برابر 1 روپیہ کا ایک بتاسا بنا کر دیتا تھا، اور آپ اس کو توڑ کر بچوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ بعض خادم کہتے ہیں کہ اکثر حضور پر نور نے فرمایا ہے کہ ہماری دادی کے پاس اشرفیہ بہت تھیں، ہم ان میں سے چھپا کر ایک اشرفی نکال لاتے تھے اور لوکئی حلوائی کو دے کر ایک اشرفی کا ایک بتاسا بنواتے تھے اور بچوں کو تقسیم کرتے تھے۔ ہے کہ نہیں؟ کون بچہ ایسا کھیلے گا آج کے زمانے میں؟ آج کے زمانے کے بچے کو مطلب کھیل ہی الگ ہے۔ سرکار تقسیم کرتے تھے۔ بظاہر تو اس قصہ کی واقعات اسی قدر معلوم ہوتی ہے کہ ایک بھولے امیر زادہ کا واقعہ ہے، مگر غور سے دیکھا جائے تو بھی معمولی قصہ کس قدر غیر معمولی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ مثلاً حضور کا اس صغر سنی میں یہ ایثار تھا کہ ایک غریب حلوائی کی اس خوشنما پردے میں پرورش فرماتے تھے۔ اس سے معصوم بچوں پر شفقت اور ان کی دلجوئی بھی ثابت ہوتی تھی۔ بچپن میں مطلب میں یہ کتاب پڑھنے کے بعد سے میں سوچ رہا ہوں کہ سرکار کی یہ بچپنے کی حالت میں ایسے کام کو انجام دینا، آپ بھی سنیے گا تو قسم خدا کہ آپ کی بھی بالکل دل ہو جائے گی، کیونکہ یہ سرکار کے بچپنے کے عالم میں محبت کرتے ہیں۔ سرکار وارث عالم فنا اعظم اللہ ذکرہ سنیے گا۔ بچپنے کے عالم میں معصوم بچوں پر شفقت اور ان کی دلجوئی بھی ثابت ہوتی تھی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ بے غرض سلوک فرمانے کی عادت آپ کو بچپن ہی سے تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کم سنی میں بھی آپ کو مال و دنیا سے قطعی تنفر تھا، اور اپنے ملک میں رکھنا گوارا نہ فرماتے تھے، کیونکہ دادی صاحبہ کی حفاظت میں جو اشرفیت تھی وہ خاص متروکے مادری سے ملکیت تک تاہم حضور پر نور کی تھی۔ اس لیے سرکار کی سب چیز سرکار کی تھی، سرکار حضور پر نور کی تھی، اس لیے آپ نے اس کو یوں تقسیم فرما دیا۔ میں بتا دوں کہ سرکار نے دنیا فانی میں اپنے پاس بالکل کچھ بھی رکھا ہی نہیں، سب چیز تقسیم کر دیا، سب چیز دوسروں میں بانٹ دیا۔
نے تقسیم کر دیا۔ اس سے بھی یہ نمایاں ہے کہ ابتدائی سے مزاج عالی نہایت مستغنی اور بے پرواہ تھا، اس لیے آپ کی شان و سیادت اور اثر و خول مرتضی کی بھی بین شہادت ملتی ہے کہ مہر و عطا کے سوا اور کچھ نہ آتا تھا۔ کیوں نہ ہو، آپ سخی ابن سخی تھے، ہے کہ نہیں؟ اولاد بھی تھے تو کس کے تھے، ہے کہ نہیں؟ بزرگان متقدین کا بیان ہے کہ اکثر آپ سونے چاندی کے ہموزن شیرینی خرید فرماتے اور تقسیم کرتے، اور معصومانہ انداز سے نہایت پیارے لب و لہجہ میں ارشاد فرماتے کہ شرط و انصاف یہی ہے کہ سونے چاندی کے ہموزن شیرینی خرید کی جائے۔ اکثر حالت وجد میں بھی یہ بھی ارشاد فرماتے تھے، حالت وجد میں ہی یہ ارشاد فرماتے تھے کہ مال و زر فقیر کو نہیں چاہیے۔ چنانچہ آپ کی دادی صاحبہ کا انتقال ہوا تو 40 روز کے اندر آپ نے کل مال و اسباب خیرات کر دیا۔ ایام بچپن کی یہ حالات سرکار کی چل رہی ہے، قسم خدا بچپن کی یہ حالات سرکار کی چل رہی ہے۔ ایام طفولیت میں یہ بات بھی حضور انور کی خصوصیات میں مشہور ہے کہ جب لوگوں میں کسی بات پر نزاع ہوتی تھی، مطلب کوئی جھڑپ ہوتی تھی تو آپ درمیان میں پڑ کے فساد رفع دفع کرا دیتے تھے، اور خریزی و فتنہ فرو ہو جاتا تھا۔ مطلب کسی میں دو گروپ میں جھگڑا ہو جاتا تھا، کوئی بات ہو جاتی تھی تو آپ بیچ میں پڑ کے اس کو ختم کر دیتے تھے، اسے جھگڑا فساد کا آپ ختمہ فرما دیتے تھے۔ بچپنے یہ سب سرکار کی میں بچپنے کی عالم میں بتا رہا ہوں۔ جب حضور انور کا حکم بصر و چشم مانتے تھے، اپنی دادی صاحبہ کے انتقال کے بعد آپ اپنی ہمشیرہ مکرمہ یعنی زوجہ حضرت قبلہ عالم سیدنا حاجی خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آغوش حمایت میں پرورش پانے لگے۔ دادی صاحبہ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اپنے خادم علی شاہ صاحب علیہ السلام کی آغوش میں حمایت پرورش پانے لگے، ورنہ وہ زمانہ حضرت قبلہ کعبہ سیدنا حاجی خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قیام لکھنؤ کا تھا، اور یہی باعث حضور کے قیام لکھنؤ کا ہوا، نہیں تو تمام یہ زندگی سرکار دیوا شریف میں گزار رہے تھے، اور دادی صاحبہ کے پردہ کرنے کے بعد سے حضرت خادم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبلہ کے زوجہ کے آغوش مبارک میں اپنے پرورش پانے لگے دیوا لکھنؤ میں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سرکار کا ایام طفولیت کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، اور یہ بہت ہی عمدہ تھی، بہت ہی پیغام۔ مجھ کو تو پڑھ کے مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ میرے دل میں کیا ہو رہا ہے سرکار کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سنیں گے، اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، خاص کر کے تو یہ چیز جو ہے کہ بچوں کو بتائیے سرکار کو کہ میرے سرکار جس کو میں اتنی شدت سے چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں، جن کا آستانہ دیوا شریف میں ہے، تو مطلب ان کی بچپنے کی عالم ہے۔ بچوں کو سنیں گے تو بچے انسپائر ہوں گے، سوچیں گے کہ سرکار کے بچپنے کی یہ عالم ہے، اور ہم لوگ بچپنے میں کیا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو بچوں کو بتائیے، اپنے گھر میں بڑوں کو بھی بتائیے، کیونکہ یہ بتانے کی بات ہے میرے عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کی۔ انشاءاللہ میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، پھر مشکات حقانیہ سے کوئی ہر ایک واقعات کے ساتھ میں ملوں گا۔ مشکات حقانیہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر میں یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تصوف، دیکھ لیجیے غور سے، تصوف اور اس کے فوائد۔ انشاءاللہ میں اس میں سے بھی کچھ معلومات حاصل کر کے میں آپ کے حوالے کروں گا، اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اور پھر اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ آپ دوسروں تک شیئر کریں، اپنے گھر والوں کو بتائیں سرکار وارث عالم پناہ کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث۔